فل بینچ کے سامنے ہم نے اپنی گزارشات پیش کی. فل بینچ کو بتایا گیا کہ جو متفقہ ایس او پی تھا یعنی کہ لائے عمل تھا خان صاحب سے ملاقاتوں کا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. نومبر سے جو ان کے رفقا ہیں، جو دوست ہیں جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. حالانکہ ان کا استحقاق ہے، عدالت نے مانا ہے، اس میں عدالتی فیصلے ہیں. خود سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھ کے دیا کہ میں منگل والے دن اور جمعرات والے دن میٹنگز کراؤں گا، میں پابند ہوں. ایک خاندان کی میٹنگ، ایک وکلاء کی میٹنگ اور ایک رفقا کی میٹنگ. تو رفقا کی میٹنگ جو ہے وہ نومبر سے نہیں ہوئی تھی. آج عدالت نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ میٹنگ جمعرات والی بھی کرائی جائے گی، اور اس کے لیے 6 نام ہیں جو میں دوں گا یا گوہر خان صاحب دیں گے یا انتظار پنجوتا صاحب دیں گے، ظاہر ہے مل کر دیں گے. تو وہ 6 نام رفقا کے، 6 نام وکلاء کے جو منگل کو ملیں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی بہنیں ہیں یا بشرا بی بی کی صاحبزادیاں ہیں وہ ملیں گے. تو یہ بات آج طے ہو گئی. جیل حکام یہاں موجود تھے، سپرنٹینڈنٹ، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ یہاں موجود تھے. تو سب کی رضامندی سے اب یہ ہوا ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا اور خان صاحب کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. لیکن خان شرائط کیا لگے گی؟ شرط صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، جیل کے باہر آ کے وہ سیاسی گفتگو نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے شرط کہ گفتگو نہ کی جائے؟ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس گفتگو سے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. دیکھیں گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کی نہیں لگ سکتی نا. یہ تمام لوگ ممبران پارلیمنٹ ہیں، سینٹ میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ جہاں انہوں نے اپنا کوئی نقطۂ نظر پیش کرنا ہوگا وہ کر دیں گے. اس سے تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا. تو یہ جو جمعرات والے دن لیڈرشپ کی ملاقاتیں تھیں یہ بھی بحال ہو گئی ہیں اور وہ بھی ملاقاتیں کریں گے؟ رفقا کی جی، اس میں ظاہر ہے رفقا میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا. تو اس میں بالکل آ سکتے ہیں جو ان کے رفقا ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. ظاہر ہے کہ ان کے رفقا جو ہیں ان کا تعلق ہے ان کی جماعت سے، ان کی سیاسی جدوجہد سے. آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے کہ ایک بیانیہ ہوتا تھا عمران خان کا، وہ جیل سے باہر؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. جیل سے فوراً باہر اور جیل سے چند گھنٹوں بعد یا چند منٹوں بعد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیڈرشپ پہ پابندی لگی ہے یا پھر فیملی پہ پابندی لگی ہے کیونکہ وہ باہر آ کے گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں، صرف انہوں نے فرینڈس کے بارے میں بات کی ہے. مطلب فیملی آ کے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کر سکتی ہے سر؟ جی بالکل، صحت کے حوالے سے جو اس حوالے سے کوئی آج بات نہیں. اچھا سر، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی نامے کا، کہ عمران خان معافی مانگے، اور ناممکن ہے، اس پہ سوال ہی نہیں بنتا. اور گنڈا پور کی بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. مجھے نہیں اس بارے میں علم جی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کسی سے کوئی معافی مانگیں گے تو اس خیال کو آپ خارج از امکان کرتے ہیں. وزیر داخلہ نقوی منظر سے غائب ہے. کیا پچھلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی گزرا ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس کا؟ دیکھیے تو وہ جانے اور جو ان کو لائے تھے وہ جانے. ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کا منظر پر آنا، ان کا منظر سے چلے جانا، اس میں تو نہ عوام کی کوئی رائے شامل ہے، نہ سیاسی عمل اس تمام معاملے میں شامل ہے. تو جو منصوبہ سازی کرتے ہیں ان کے منصوبے میں اگر وہ فٹ بیٹھیں گے تو ان کو رکھیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو نہیں رکھیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر، یہ کہا جا رہا تھا کہ عید سے پہلے معاملات طے ہو جائیں گے دیگر جماعتوں کے ساتھ، اور عید کے بعد بڑی تحریک ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی تحریک کا لفظ جو ہے اس اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے. ہم فیصلہ مشاورت سے کریں گے. ہماری گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے جے یو آئی سے، دیگر جماعتوں سے، سندھ کی جو جماعتیں ہیں، ہر جگہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہمہ گیر قومی اتحاد جو ہے وہ پیدا ہوگا، جس کا مقصد اس ملک میں آئین کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی، اور میں بار بار کہتا ہوں شرافت کی بحالی ہوگا. جو گھروں میں جس طرح کل چھاپے مارے گئے، 23 مارچ کا دن تھا، ایک خوشی کا دن تھا، ایک عزم کی تجدید کا دن تھا. اس دن ہمیں لاہور شہر میں کیک تک نہیں کاٹنے دیا گیا. ایک تقریب پہ میں مدعو تھا، وہاں ہمارے سامنے پاکستان کا پرچم بنا ہوا کیک تھا، اور وہاں بھی پولیس آئی، تمام ساؤنڈ سسٹم کو بند کیا گیا، سی سی ٹی وی کیمرے اتار لیے گئے تاکہ ہلڑ بازی وہاں جو ریاست کی طرف سے ہوئی وہ نظر نہ آئے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں. یہ صرف آئین کی پامالی نہیں ہے، شرافت کی بھی پامالی ہے. پی ٹی آئی مذاکرات کا دائرہ کار جو ہے وہ ایم کیو ایم اور اس طرح کی جماعت؟ دیکھیں یہ فیصلے ہوتے رہیں گے، اس میں کوئی حتمی بات نہیں، لیکن مجھے اس وقت یہ صورت نظر نہیں آتی. اس وقت ہم ان طاقتوں کو، ان دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے کھڑے ہیں.
جو لوگ اس وقت مستفید ہو رہے ہیں، جو ملک میں لاقانونیت ہے، جو ملک میں ایک رواکاری کا سما ہے، وہ تو مستفید ہیں اس تمام عمل سے، وہ MQM ہو، پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، ان کو نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے رویے پر، اپنے طرز عمل پر، پھر کوئی بات ہوگی۔ اس وقت مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ مولانا بلوچستان میں جو تشدد ہوا اس کے حوالے سے کیا کوئی بڑے تحفظات نہیں ہیں، ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، مجھے کوئی ایسا بڑا معاملہ نظر نہیں آتا جو حل نہ ہو سکے۔ یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو 26ویں ترامیم پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن کامران مرتضیٰ نے بھی یہ کہا کہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ 26ویں ترمیم ختم ہو گئی، وہ پیچھے ہے۔ جب ہم اسمبلی میں شفاف الیکشن کے نتیجے میں آئیں گے، ہماری 2/3 اکثریت ضرور ہوگی تو ہم اس کو ختم کریں گے، لیکن اس وقت ایک معاملہ تھا، وہ طے ہو گیا، جس طرح بھی ہوا، واکاری کے ذریعے ہوا، دھونس کے ذریعے ہوا، اب ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے، ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ سر، مارنگ بلوچ کے حوالے سے جو مذمت کی گئی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک دشمن بیانیہ جاری کیا جا رہا ہے، خاص کر PTI کو بھی نہیں، کوئی ملک دشمن بیانیہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی کا کوئی بھی کسی پہ الزام ہو، آپ ان کے ساتھ تشدد نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اغوا نہیں کر سکتے، آپ گولی نہیں چلا سکتے نہتے شہریوں پر، کچھ بھی ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جو ہم اسلام آباد کے لیے بھی مانگتے ہیں، کوئٹہ کے لیے بھی مانگتے ہیں، مستونگ کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ کس طرح آپ نہتے شہریوں پر گولی چلا سکتے ہیں؟ ایک 14 سالہ بچہ شہید ہوا ہے، کیسے ہم غم نہ کریں اس کی شہادت کا؟ یہ بالکل ملک دشمن نہیں ہے۔ ملک قائم ہی تب رہے گا، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی تب ہوگی اگر ہم ان اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان اصولوں کا اعادہ کرتے رہیں گے۔ بینگ اے لارجسٹ پارٹی ان اپوزیشن، آپ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بلوچستان جائیں، عمران خان سے کوئی کنسلٹیشن کریں، کوئی ریپریزنٹیشن ہو بلوچستان میں جو داد رسی کریں، ورنہ جو بلوچستان میں جذبات اس وقت بھڑک رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اچھے نہیں ہیں، اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جو زخم لگ چکے ہیں ان پر مرہم رکھے، اور بالکل ہم نے اپنا بیان بھی دیا ہے، میرا بیان ہے، عمر ایوب صاحب کا بیان ہے، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ممکن ہوگی، تو بالکل اس بارے میں ہم اپنا دو ٹوک موقف اپنائیں گے۔